نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ رکھنے کے کچھ مرتبے ہیں، کچھ درجے ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے سے مراد صرف زبانی میمورائز کرنا ہی نہیں، بلکہ ابن القیم کے مطابق پہلا مرتبہ ہے ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ہے ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا، تیسرا مرتبہ ہے ان کے ساتھ دعا مانگنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں۔ نمبر 1 دعاء العبادہ، تعریف اور عبادت کی دعا، اور نمبر 2 دعاء المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی جا سکتی مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اور اس کی بہترین صفات کے ذریعے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکاریں، وہ نام جو خود اس نے اپنے ہمیں بتا دیے، کیونکہ اس سے زیادہ خود اس کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے، کوئی اور ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے سوائے اس کے جو خود اس نے اپنی پہچان ہمیں کرا دی۔ لہذا جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے، ان کے ساتھ اس کو پکاریں گے، تو گویا یہ ایک عبادت کی حالت ہوگی، اور پھر اگر ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ تم ان کے ساتھ اس کو پکارو۔ اور یہاں یہ بات بھی پھر یاد رہے کہ یہ نام خود اس نے ہمیں بتائے، لہذا ان ناموں کی مناسبت کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرنا، اس سے سوال کرنا، اس سے دعا مانگنا اس کو پسند ہے۔ ویسے بھی دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اس میں بندے کے لیے عین سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا ہی محتاج کیا، جو ان کا حقیقی مالک ہے اور ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہے، انہیں دوسری مخلوقات کے تابع نہیں کیا۔ باقی مخلوقات درخت ہوں یا پتھر ہوں، زمین ہو یا آسمان ہو، ستارے ہوں یا چاند ہوں، یہ سب تو انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے الہ ہو نہیں سکتے، انسان کے معبود ہو نہیں سکتے، اور حقیقی معبود وہی ہے جو ان سب کا خالق ہے، اور وہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اس کے غلام بن جائیں، صرف اس کے بندے بن جائیں، تعریف بھی کریں تو اس کی، شکر ادا کریں تو اسی کا، مانگیں تو اسی سے، اور گناہ کر لیں تو پلٹیں بھی اسی کی طرف جو شرمندہ نہیں کرتا، جو پکارتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو لوٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ ہمارا اپنا رب ہے، وہ تمام بندوں اور تمام مخلوق سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہماری نجات اسی کے دامن میں ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ لہذا یہ نام جہاں عبادت کا ذریعہ ہے، وہاں مانگنے کا ذریعہ ہے، دعا کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس معاملے میں ایک احتیاط بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف وہی نام دیے جائیں گے جو اس نے خود ہمیں بتائے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کے ناموں میں الحاد کریں، درست راستے سے ہٹیں۔
یعنی جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اس کے کوئی نام نہیں رکھ سکتے. مثلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے، وہ نام انسانوں کے لیے. تو وہ نام جو عام طور پر ہم نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں یا انسانوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیبا نہیں ہے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا، چیز اس جیسی نہیں. اس لیے جب ہم اس کے مختلف ناموں اور صفات کا ذکر سنیں یا پڑھیں تو انہیں مخلوق کے ساتھ ذہن میں نہ لائیں، وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتا جیسے بندے سنتے ہیں، اور اس طرح نہیں دیکھتا جیسے بندے دیکھتے ہیں. تو یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لیے کچھ قواعد، کچھ طریقے اور کچھ اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں. پر فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک ہے، اس کی صفات بہت ساری ہیں. جس بھی صفت کے ذریعے، جس بھی نام کے ذریعے اس کو پکارو گے تو اصل میں پکارنا تو اسی کو ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، تصویر گری کرنے والا ہے، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس لیے قرآن مجید کی جتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے، اس کی صفات کا ذکر آتا ہے، وہاں حسنہ کا لفظ ساتھ ہی آتا ہے. اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی مبالغہ کا صیغہ، یعنی جس میں مبالغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام صرف نام نہیں بلکہ اس کی صفات ہے، اور اس کی یہ صفات کمال کی، ان میں کمال بھی ہے، ان میں جمال بھی ہے، ان میں جلال بھی ہے. تو ان تمام صفات کے ساتھ ہمیں اس کے ناموں کو جاننا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حسن دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ یہ اپنی جگہ یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جن کے ذریعے یہ صفات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور دوسرے سے اعتبار سے کہ ایک نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں وہ دو بالکل مختلف صفات ہوتی ہیں، لیکن وہ دو جب اکٹھی آتی ہیں تو ان کے اندر ایک اور ہی خوبصورتی اور ایک زبردست حسن پیدا ہو جاتا ہے، جس کے انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیلات پڑھیں گے. مثلا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت العزیز ہے اور دوسری الحکیم ہے. عموماً قرآن مجید میں دو صفات اکٹھی آتی ہیں. العزیز کا معنی ہے زبردست یا غلبے والا، جس میں قوت کا اظہار پایا جاتا ہے، اور دوسری طرف الحکیم حکمت والا، وزڈم والا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جہاں قوت، اقتدار، غلبے اور جبروت کے مالک ہیں، وہاں دوسری طرف وہ بہت حکمت والے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس قوت آ جاتی تو وہ اس قوت کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ان تمام قوتوں کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ کہ اللہ تعالی کے نام صرف کسی مخصوص تعداد یا مقدار میں نہیں، اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہوئے،
اور کچھ نام اس کی کتاب میں ہیں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے گئے. جیسے کہ ایک دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ فرما رکھے، یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ اس سے بے نیاز ہے. تو میں تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف 99 یا 99 نیمز ہی نہیں، اس سے زیادہ ہیں. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 99 بھی یاد کر لے گا تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے. لیکن اس حدیث دوسری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور کچھ بتائے بھی نہیں. لالا یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل و قدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے. اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے. یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. عربی لغت میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی ہے، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے. نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے. جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان، خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے. اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو. لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں. وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے. ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے.
الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں. اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف. اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. وہ ہر لحاظ سے کامل ہے. یہ کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں. اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے. یعنی یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں، ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے. پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے. یعنی یہ سب اللہ کے نام ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے. نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہے یا اس کی صفات ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. مصنون دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو جن ناموں سے پکارا، ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ. خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ ہے، اللہ تو میم آخر میں جو مشدد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز. جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے. اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے. مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے. رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک.
پھر قوما میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے بخش دے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے. پھر نماز کے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو گویا پورا دن ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. گویا آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، الحمد للہ. پھر اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمد للہ. کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جیسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے، یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر. پھر اسی طرح ہم ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی. مثلا کھانا کھاتے وقت اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کھانے میں برکت ہو جاتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا. یعنی اگر بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا تو 6 میں اگر 7واں بھی شامل ہو جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی. اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے. وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، تو تم اکٹھے ہو کر کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 لوگ اللہ کے وفد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وفد کہتے ہیں، اپنا ڈیلیگیشن. غازی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشی اپنے نام کے ساتھ. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے اہل. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل قرآن. اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشی. پھر اسی طرح مساجد اللہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کی مسجدیں. پھر کچھ لوگوں کو اللہ کے پڑوسی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے، تیرا پڑوسی بنے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، یعنی مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو اپنا پڑوسی کہا. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا اور اس کے لیے دعوت عام بھی دی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. پھر اسی طرح قوم ثمود کی اونٹنی کو جو خاص نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی اس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے بھی جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرے عبد الرحمن ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے
تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. پھر اسی نام کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے، جہاد پر جاتے، تو آپ اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے. زندگی میں انسان پر بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفیں آتی رہتی ہیں. ایسے میں بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اب وہ کیا کرے. لیکن اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جب انسان کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی، اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا بیٹے کی جدائی کا، تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، بثی وحزنی اپنے رنج و غم کا، الی اللہ صرف اللہ کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو تھام لیتا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے. تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر ان کی محبت اور ان کی نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے. پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور انہی کا انجام بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں،
کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔